الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات شوق اور محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز طالب علمو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورۃ حامیم السجدہ دی 2 آیات کریمہ تلاوت کیتیا ہیں۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کہ اے میری قوم، میرا قرآن سنن دے باوجود، میرے دلائل سنن دے باوجود پھر بھی اگر تساں منہ موڑ دے ہو تو یاد رکھو میں تھوکوں ایسے عذاب دے کول رہنا ہاں کہ جڑا عذاب قوم عاد اور قوم سمود دوتے نازل ہویا ہے۔ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و سمود، اس کڑکے دے کولوں جیرا کڑکا قوم عاد اور قوم سمود تے نازل ہے۔ جیسا عذاب قوم عاد دوتے آیا تباہ و برباد کر دیتا، قوم سمود دوتے آیا تباہ و برباد کر دیتا، ایسے عذاب کول میں تھوکو ڈرینا، ایسے عذاب کول بچاونا چاہنا۔ اگر اس عذاب کول بچنا چاہندے ہو تو قوم عاد اور سمود دا رویہ چھوڑ دو، انکار والا رویہ چھوڑ دو، کفر و شرک چھوڑ دو۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہاں دے پاس انہاں دے رسول آئے، انہاں دے آگے دی طرف کول اور پیچھے دی طرف کول اللہ دا پیغام لے کے، احکامات لے کے آئے۔ یہ عرب دا محاورہ ہے، آگے دے کولوں اور پیچھے دے کولوں پیغام لے کے آئے، یعنی ہر طرف کول سمجھایا، ہر رخ کول سمجھایا، ہر انداز نال سمجھایا۔ تو انبیاء علیہ السلام انہاں دے پاس آئے، اللہ دے پیغامات لے کے آئے اور ہر انداز نال انہاں کو سمجھایا، ہر رخ نال سمجھایا اور اللہ دے پیغام لے کے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کرو، یہ پیغام لے کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم دی طرف یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اللہ دی کرو، عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات، وحدہ لا شریک، انہاں کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اللہ دی کرو، اس کے علاوہ کسی دی عبادت جائز نہیں۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو کافر جواب دے اندر آکھن لگے کہ اگر سادہ پروردگار چاہندا تو فرشتے نازل کریندا، لیکن جو کچھ تساں لے کے آئے ہو، جرا پیغام تساں لے کے آئے ہو، اساں اس انکار کر دیں، ایسے کو تسلیم نہیں کریں۔ مفسرین حضرات نے ان آیات کریمہ دے
تفسیر دے اندر بیان فرما ہے کہ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے تو مسلمانوں کو بیت اللہ شریف دے اندر نماز پڑھن دی، اللہ دی عبادت کرن دی اجازت مل گئی۔ بیت اللہ شریف دا دروازہ مسلمانوں واسطے حضرت عمر نے آ کے کھلوایا۔ حضرت عمر دے اسلام لاؤن تو پہلے مسلمانوں کو بیت اللہ شریف وچ نماز پڑھن دی، اللہ دے ذکر کرن دی، اللہ دی عبادت کرن دی اجازت کون آئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دیتی، آسانی فرما دیتی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام دے اندر جا کے، بیت اللہ شریف دے اندر جا کے نماز پڑھ دیان، ذکر کر دیان، اللہ کو یاد کر دیان، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر بیت اللہ شریف دے اندر وقت گزار دیں، اور بیت اللہ شریف دے ارد گرد مشرکین مکہ بیٹھکاں لینے ہیں، چوکیاں لینے ہیں، بڑے بڑے سردار جمع ہونے ہیں، محفل لاندی لگدی ہے انہاں دے مہمان بھی اتھیں آ کے ملتے ہیں، ملنے جلنے والے لوگ ملتے ہیں۔ تو ایک دفعہ قریش مکہ دے بڑے بڑے سردار جمع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم بیت اللہ دے اندر تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جماعت بھی تشریف فرما ہے۔ تو انہوں دا ایک بہت بڑا سردار ہے عتبہ بن ربیعہ، عرب دے انہاں قبائل دے اندر، قریش دے اندر بہت دانشور آدمی سمجھا ویندا ہے، بڑا سمجھدار اور ذہین فتین آدمی، اور بڑا فصیح اللسان آدمی، جرا ذہین بھی ہے، بول چال دے لحاظ نال بہت قابل ہے، بہت تکڑا ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے مکے دے قریش دے سرداروں کو آکھا، دیکھو اساں جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو دباون دی کوشش کر رہے ہیں، اتنا مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انہاں دی تعداد ودی ویندی ہے، روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت نال اساں کو نہیں روک سکتے، اساں انہاں تے ظلم کیتے، زیادتیاں کیتیاں، سختیاں کیتیاں، بائیکاٹ کیتے، لیکن یہ سختی نال طاقت نال رکن والے لوگ نہیں ہیں۔ کوئی اور طریقہ اختیار کرو، کوئی اور ہنر استعمال کرو۔ تو اس نے آکھا اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو میں ایک اور راستہ اختیار کرداں، انہاں کو کچھ لالچ دیتا ونجے، شاید لالچ دے اندر آ کے تے اپنا موقف چھوڑ دیں، ساری مخالفت چھوڑ دیں۔ تو قریش دے سرداراں نے اجازت لے دیتی، ٹھیک ہے جی تساں جتنا مرضی آوے لالچ دے دو، شاید اے اپنے مشن کو باز آ جاویں، رک ونجیں۔ تو مشرکین مکہ دے مشورے دے نال عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیتی کہ دیکھو اساں مکہ دے سردار ہیں، مکہ دے اندر زبردست حکومت ہے ساڑی، اور پورے عرب دے اندر ساری حکومت، ساری سیاست کامیاب ہے، ساڈا سردارانہ نظام ہے، پہلے بڑے سردار ہیں، پھر انہاں دے پیچھے سردار ہیں، پھر انہاں کول نیچے درجے دے سردار ہیں۔ تو ساڈا ایک بہت بہترین منظم نظام حکومت ہے، نظام سیاست ہے، یہ چلدا پی ہے، تساں آخر کیوں اس کو خاک دے اندر ملاونا چاہتے ہو؟ سر سب کچھ ختم ہو ویسے، لہٰذا اگر تھوڑی یہ جی جماعت تیار کر رہے ہوئے ان کا مقصد سارے کول سرداری حاصل کرنا ہے تو سارے نال اختلاف نہ کرو، سارا تھوڑا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی رولا نہیں، اساں متفقہ طور دوتے تھوڑا کو مکے دا سردار بنے نے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں نا، سرداریاں واسطے تو قریش مکہ اپنے سینکڑا ہزاراں لوگ قتل کرا دینے، ان سرداری کہیں کو نہ دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری بھی دیونا چاہنے، سردار تو آپ کو بنے نے، لیکن یہ ساری مخالفت چھوڑ دو۔ دوسری بات ہے اگر تو کو مقصد تھوڑا مشن ہے بھئی کوئی مالدار بننا چاہتے، مال و دولت جمع کرنا چاہتے تو یہ بھی کوئی بات نہیں، اساں سارے مکہ دے سردار
اتنی زیادہ دولت جمع کر کے تھا کو دے دینے ہیں کہ تھوڑے کل زیادہ امیر مکے چور کوئی نہ ہو سی، سب تو زیادہ دولت ہی تھوڑے حوالے کر لیں، ساری مخالفت چھوڑ دو۔ یہ گفتگو کردہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے اس گفتگو کو سندے رہے، اور جب اس نے اپنی بات ختم کر لی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عتبہ تمہاری گل ختم ہو گئی ہے؟ جی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات ہی سن، اب تو جو ایڈی لمبی چوڑی بات میں کو سناون آیا ہے، اب میں محمد دی بات بھی سن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے عتبہ دے سامنے سورۃ حامیم سجدہ دی تلاوت شروع فرمائی، بس پھر عتبہ گھٹنوں ٹیک کے بہ گئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت فرمائی۔ پھر اللہ دا قرآن ہوئے تے اللہ دے نبی دی زبان ہوئے، پھر کیا تاثیر ہو سی اس کو تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ حامیم سجدہ دی تلاوت شروع فرمائی، اور تلاوت کردے کردے انہاں آیات تے پہنچے جڑی میں تلاوت کیتی ہیں، جنہاں دا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیتا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر لوگ اعراض کر دیں تو پھر انہاں کو کران دے اعراض، منہ موڑ دیں تو موڑان دے، پھر انہاں کو فرمایا کہہ دو کہ میں تو کو اس عذاب کو ڈراونا چاہنا جیسا عذاب قوم عاد دوتے آیا، قوم سمود دوتے آیا۔ پھر اس عذاب اگر انکار کر دیا تو پھر انہاں قوم والا عذاب برداشت کرنے واسطے تیار ہو جاؤ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیاں تو برداشت نہ ہو سکا، عتبہ بن ربیعہ کو اٹھ کھڑا ہوا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک دے ہاتھ رکھ دیتا، بس کرو تلاوت دی، بس کرو، مزید میرے کو برداشت نہیں آتا۔ اور آکھن لگا کہ تساں اپنی قوم کو قوم عاد اور قوم سمود دی طرح تباہ و برباد ہونے دی خبر نہ دیو۔ عربی تو سمجھ دیا نا، عرب دان اتنی بات تو سمجھ آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی قوم کو اگر نہیں تسلیم کر دیتے تو یہ مطلب نہیں کہ تساں برقرار راسو، پھر تارا کچھ نہ بچ سی، نہ سرداریاں بچ سی، نہ حکومت بچ سی، نہ سیاست بچ سی، نہ مال و دولت بچ سی، نہ تھوڑی قوم بچ سی۔ قوم عاد و سمود دی طرح تباہ و برباد تھی ویسو، تو پھر اس بات کو برداشت نہ کر سکا اور عرض کی تھی کہ تلاوت بس فرماؤ، اور واپس قوم دی طرف چلا گیا۔ تو بڑے بڑے سردار انتظار چند کہ عتبہ بڑی بحث کردہ ہے، پتہ نہیں کیا اب نتیجہ نکلتا ہے۔ تو جب عتبہ پہنچا تو عتبہ نے جا کے اپنے قوم کو ایک مشورہ دیتا، لیکن عتبہ دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، ناکام ہو گیا نا، مذاکرات ناکام ہو گیا، رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو عتبہ نے جا کے مشورہ دیتا کہ دیکھو میرا مشورہ ہے کہ اگر تساں اس دی بات نہیں سن دے، نہیں من دے، تو کم از کم دشمنی نہ کرو، دشمنی تو نہ کرو نا، تھوڑی قوم دا نوجوان ہے، تھوڑا بھتیجا، تھوڑا لگدا، مقابلہ تو نہ کرو نا اس دا، اس کو اپنے حال تے چھوڑ دو۔ عرب دے سارے قبائل او دے خلاف ان مخالفت ان اون دے نال لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر عرب دے سارے قبائل ان تے غالب آ گئے اور یہ شکست کھا گئے تو تھوڑا مقصد خود بخود حال ہوئے سی۔ اگر یہ غالب آوندے عرب دے قبائل دوتے تو پھر قریش تھوڑا قبیلہ ہے نا، تھوڑے قبیلے دا بندہ وقتی تھوڑی فتح ہے، تھوڑی کامیابی ہے، تھوڑی حکومت ہے، تساں کیوں مقابلہ کر دے ویسا۔ اور ایک نکتے دی بات، تجربے دی بات میں تو کوئی دساں کہ میں جرا کلام سن کے آندا پیا نا، ایک کلام کسی انسان دے واسطے چ نہیں جو اس کلام کو روک سکے، یہ رکدا نہیں، باقی تھوڑی مرضی ہے۔ تو مکے دے بدبخت جو ہاں نا، ویسے ان کو وہ سمجھدار بندہ سمجھدار سمجھ کے اس کو رواں بھیجا مذاکرات واسطے، لیکن جیرے ویلے انہاں دے خلاف اس نے بات کی تھی تو انہاں کہا دیکھ لو جی ایندو تے جادو چل گیا بھائی، یہ عتبہ تے جادو چل گیا، ایندہ دماغ خراب تھی گیا۔ تو پھر ایسا ہی ہویا کہ جنہاں تسلیم کیتا اوے بچے، جنہاں تسلیم نہیں کیتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ سرداریاں بچیاں تے نہ حکومت بچی، نہ سیاست بچی، نہ مال و دولت بچا۔ تو کامیابی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے اندر۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ